बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा दुवम में आज के इस सेशन में हमारा मौजू है तारीख और ज़माने का तसव्वुर। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। अहम निकात कुछ इस तरह हैं। ज़माने की तक़सीम और ख़ते ज़मानी, ज़माना शुमारी और ज़माना शुमारी के तरीक़े, तारीख़ की तक़सीम बलिहाज़े ज़माना, ज़माना शुमारी का साइंसी तरीक़ा और ज़माने का तयन। सबसे पहले हम ज़माने की तक़सीम और ख़ते ज़मानी को समझने की कोशिश करेंगे। ज़माने को समझ लेने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। ज़माना एक मुकम्मल इकाई होता है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए उसकी तक़सीम करते हैं। ज़माने को समझ लेने का तरीक़ा इस बात पर मुनहसिर होता है कि हम ज़माने की तक़सीम किस मकसद से कर रहे हैं और कौन सा तरीक़ा इख्तियार करने वाले हैं। ज़माना तो एक मुकम्मल इकाई होता है, हम अपनी सहूलत के लिए उसकी तक़सीम करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ज़माने की तक़सीम किस मकसद से कर रहे हैं और कौन सा तरीक़ा इख्तियार करने वाले हैं, इस बात पर ज़माने को समझ लेने का तरीक़ा मुनहसिर होता है। मसलन सूरज तुलू होता है तो हम कहते हैं दिन निकल आया, सुबह हो गई। सूरज के गुरूब होने पर हम कहते हैं दिन ख़त्म हुआ, शाम हो गई। दिन ख़त्म होकर शाम हुई कि थोड़ी ही देर में अंधेरा फैलकर रात हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज़माने की तक़सीम दिन और रात इन दो इकाइयों में की। तो ज़माने को समझ लेने का तरीक़ा इस बात पर मुनहसिर होता है कि हम ज़माने की तक़सीम किस मकसद से कर रहे हैं और कौन सा तरीक़ा इख्तियार करने वाले हैं। मसलन सूरज तुलू होता है तो हम कहते हैं दिन निकल आया, सुबह हो गई। सूरज के गुरूब होने पर हम कहते हैं दिन ख़त्म हुआ, शाम हो गई। दिन ख़त्म होकर शाम हुई कि थोड़ी ही देर में अंधेरा फैलकर रात हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज़माने की तक़सीम दिन और रात इन दो इकाइयों में की।
हमारी ज़मीन एक मुतय्यन रफ्तार से अपने महवर के गिर्द घूमती है। वो सूरज के गिर्द भी गर्दिश करती है। सूरज अपने आप में रोशन है। सूरज की किरणों से मुसलसल रोशनी हासिल होती है। इसके बावजूद हमें सिर्फ दिन में उजाला दिखाई देता है और रात को अंधेरा। ऐसा क्यों होता है? यकीनन आपके जहन में ये सवाल पैदा होता होगा कि सूरज की किरणों से तो हमें मुसलसल रोशनी हासिल होती है, इसके बावजूद हमें सिर्फ दिन में उजाला दिखाई देता है और रात को अंधेरा। ऐसा क्यों होता है? ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती रहती है। वो सूरज के गिर्द भी गर्दिश करती है। सतह ज़मीन का जो हिस्सा जैसे जैसे सूरज के सामने आता जाता है उस हिस्से में उजाला होता जाता है। जो हिस्सा सूरज के सामने से दूर होता जाता है वहाँ अंधेरा फैलता जाता है। तो अब आप जान गए होंगे, सूरज की किरणों से मुसलसल रोशनी हासिल होने के बावजूद हमें सिर्फ दिन में उजाला दिखाई देता है और रात में अंधेरा। ऐसा क्यों होता है? ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती रहती है। सतह ज़मीन का जो हिस्सा जैसे जैसे सूरज के सामने आता जाता है उस हिस्से में उजाला होता जाता है। जो हिस्सा सूरज के सामने से दूर होता जाता है वहाँ अंधेरा फैलता जाता है। क्या आप जानते हैं, ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश पूरी करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश पूरी करने के लिए 24 घंटे का वक्त दरकार होता है। तकरीबन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ऐसी मुद्दत होती है। इस तरह एक दिन और एक रात को मिलाकर बनने वाले ज़माने को वसी मानों में एक दिन कहते हैं। ऐसा एक दिन यानी एक रोज होता है। तो अब आप जान गए होंगे दिन और रात किस तरह वक़ू पज़ीर होते हैं। ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है। एक मुतय्यन रफ्तार से ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। वो सूरज के गिर्द भी गर्दिश करती है। सूरज अपने आप में रोशन है। सतह ज़मीन का जो हिस्सा जैसे जैसे सूरज के सामने आता जाता है उस हिस्से में उजाला होता जाता है। जो हिस्सा सूरज के सामने से दूर होता जाता है वहाँ अंधेरा फैलता जाता है। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश पूरी करने के लिए 24 घंटे का वक्त दरकार होता है। तकरीबन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ऐसी मुद्दत होती है। तकरीबन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ऐसी मुद्दत होती है। इस तरह एक दिन और एक रात को मिलाकर बनने वाले ज़माने को वसी मानों में एक दिन कहते हैं। ऐसा एक दिन
یعنی ایک روز ہوتا ہے۔ پیر سے اتوار اس طرح 7 دنوں کا ایک ہفتہ، 2 ہفتوں کا 15 روزہ، 4 ہفتوں یعنی 2 15 روزہ کا ایک مہینہ اور 12 مہینوں کا ایک سال۔ اس طریقے سے ہم زمانے کی بالترتیب تقسیم کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک سال گزرتا جاتا ہے۔ اس بات کو مزید بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہفتے کے دنوں کے ناموں سے آپ واقف ہیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار۔ پیر سے اتوار اس طرح 7 دنوں کا ایک ہفتہ ہوتا ہے، 2 ہفتوں کا 15 روزہ، 4 ہفتوں یعنی 2 15 روزہ کا ایک مہینہ، 12 مہینوں کا ایک سال۔ اس طریقے سے ہم زمانے کی بالترتیب تقسیم کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک سال گزرتا جاتا ہے۔ 100 برس کا زمانہ گزرنے پر 1 صدی پوری ہوتی ہے، 10 صدیاں گزرنے پر 1000 سال پورے ہوتے ہیں، جسے الفی یعنی ہزارہ کہتے ہیں۔ زمانے کی ایسی تقسیم کو یک خطی تقسیم کہتے ہیں۔ اب آپ جان گئے ہیں 12 مہینے یعنی ایک سال، 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک سال گزرتا جاتا ہے۔ 100 برس کا زمانہ گزرنے پر 1 صدی پوری ہوتی ہے، 10 صدیاں گزرنے پر 1000 سال پورے ہوتے ہیں، جسے الفی یعنی ہزارہ کہتے ہیں۔ اب ہم عیسوی سن کا زمانہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عیسوی سن کا زمانہ کب شروع ہوا؟ زمانہ قبل مسیح کسے کہتے ہیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عیسوی سن کا زمانہ یک خطی تقسیم میں ایک کے بعد ایک آنے والے برسوں کو نمبر وار ترتیب دیا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات کی زنجیر یک خطی طریقے ہی سے ظاہر کی جاتی ہے۔ اس کے لیے عام طور پر عیسوی سن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یک خطی تقسیم، اس میں ایک کے بعد ایک آنے والے برسوں کو نمبر وار ترتیب دیا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات کی زنجیر یک خطی طریقے ہی سے ظاہر کی جاتی ہے۔ پہلے کون سا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد کون سا، اور پھر اس کے بعد کون سا واقعہ پیش ہوا۔ تو اس طرح تاریخ کی کتابوں میں بھی ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعات کی زنجیر یک خطی طریقے ہی سے ظاہر کی جاتی ہے۔ اس کے لیے عام طور پر عیسوی سن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد عیسوی سن پر ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں عیسوی سن کی ابتدا ہوئی۔ اردو میں لفظ عیسوی سے مراد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جس سال سے عیسوی سن کی ابتدا ہوئی وہ عیسوی سن کا پہلا سال، اس سال کی ابتدا 1 کے عدد سے ظاہر کی جاتی ہے۔ تو عیسوی سن کی ابتدا کب ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں عیسوی سن کی ابتدا ہوئی۔ اردو میں لفظ عیسوی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جس سال سے عیسوی سن کی ابتدا ہوئی وہ عیسوی سن کا پہلا سال، اس سال کی ابتدا 1 کے عدد سے ظاہر کی جاتی ہے۔ آنے والے ہر سال کو بالترتیب نمبر شمار کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ عیسوی سن کے پہلے 100 برسوں کو پہلی صدی کا زمانہ سن عیسوی 1 تا 100 لکھا جاتا ہے۔ عیسوی سن کا پہلا الفی یعنی 1000 سال کو سن عیسوی 1 تا 1000 لکھا جاتا ہے۔ زمانہ قبل مسیح۔ زمانہ قبل مسیح کسے کہتے ہیں؟ زمانے سے کیا مراد ہے آپ جانتے ہیں۔ قبل یعنی پہلے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عیسوی سن کی ابتدا ہونے سے پہلے کا زمانہ زمانہ قبل مسیح کہلاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں عیسوی سن کی ابتدا ہوئی، مگر اس سے پہلے بھی دور گزرے ہیں، زمانہ اس سے پہلے بھی تھا۔ تو عیسوی سن کی ابتدا ہونے سے پہلے کا زمانہ زمانہ قبل مسیح کہلاتا ہے۔ اس زمانے کے برسوں کو گنتے وقت ہر سال کے اعداد اترتی ترتیب میں لکھے جاتے ہیں۔ قبل مسیح سن کی پہلی صدی کی ابتدا 100 قبل مسیح سے ہوتی ہے اور وہ صدی 1 قبل مسیح سال پر ختم ہوتی ہے۔ اس طرح قبل مسیح عیسوی سن کے پہلے 1000 برسوں کی ابتدا 1000 قبل مسیح میں ہوئی اور اس کا اختتام 1 قبل مسیح پر ہوا۔ اس لیے قبل مسیح کے پہلے 100 سال یعنی اس کی پہلی صدی کا زمانہ 1 تا 100 قبل مسیح ہوا اور قبل مسیح سن عیسوی کے پہلے 1000 برسوں کا زمانہ 1 تا 1000 قبل مسیح ہوا۔ قبل مسیح کے زمانے کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم چند مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ وردھمان مہاویر کی زندگی کا زمانہ 599 قبل مسیح تا 527 قبل مسیح لکھا جاتا ہے۔ گوتم بدھ کا زمانہ 563 قبل مسیح تا 483 قبل مسیح لکھا جاتا ہے۔ زمانہ شماری اور زمانہ شماری کے طریقے۔ مختلف چیزوں کی پیمائش کرنے کے لیے، ناپنے کے لیے مختلف آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زمانے کو کس طرح شمار کیا جاتا ہے؟ زمانہ شماری کسے کہتے ہیں اور کس طرح کی جاتی ہے؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو زمانہ شماری کا مطلب ہوتا ہے زمانے کا طول ناپنا. زمانہ ناپنے کے لیے ہمیں جو اکائیاں معلوم ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، 15 روزہ، مہینہ، سال، صدی اور ہزارہ. ان میں سیکنڈ سب سے چھوٹی اکائی ہے. زمانہ شماری یعنی زمانے کا طول ناپنا. زمانہ ناپنے کے لیے ہمیں معلوم اکائیاں اس طرح ہیں: سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، 15 روزہ، مہینہ، سال، صدی اور ہزارہ. سیکنڈ ان میں سب سے چھوٹی اکائی ہے. دنیا بھر میں زمانہ شماری کے کئی طریقے موجود ہیں. ان سب میں عیسوی سن کا طریقہ زیادہ رائج ہے. عموماً تاریخ اس طرح لکھی جاتی ہے: متعلقہ مہینے میں ان دنوں کی ترتیب، اس مہینے کا نام یا نمبر اور جاری سال کا عدد. لفظ تاریخ دن کے ہم معنی لفظ کے طور پر بھی رائج ہے. مثلاً ہم پوچھتے ہیں آج کیا تاریخ ہے، کل کیا تاریخ تھی، تو تاریخ دن کے ہم معنی لفظ کے طور پر بھی رائج ہے. عموماً تاریخ کس طرح لکھی جاتی ہے؟ متعلقہ مہینے میں ان دنوں کی ترتیب، اس مہینے کا نام یا نمبر اور جاری سال کا عدد. اس طرح تاریخ لکھی جاتی ہے. زمانہ شماری کے دوسرے طریقے بھی ہیں. ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں ہوئی. کسی خاص واقعے کی یادگار کے طور پر نئے زمانہ شماری کیلنڈر کی ابتدا کرنے کی روایت بہت زمانے سے رائج تھی. سن ہجری کے متعلق آپ نے سنا ہوگا. پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. ہجرت کے زمانے سے سن ہجری کی ابتدا ہوئی. یہی ہمارے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہے. آج ہم نے تاریخ اور زمانے کا تصور اس سبق میں زمانے کی تقسیم اور خط زمانی، زمانہ شماری اور زمانہ شماری کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کی. تاریخ کی تقسیم بلحاظ زمانہ اور زمانہ شماری کا سائنسی طریقہ اور زمانے کا تعین انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. درسی کتاب میں صفحہ نمبر 9 پر مشق کے طور پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں. سوال نمبر 1 ہے: خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھیے. الف، ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد ڈیش پر ہوتی ہے. ب، عیسوی سن کی ابتدا ہونے سے پہلے کا زمانہ ڈیش کہلاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے آسان ہے. خالی جگہوں میں مناسب الفاظ آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں. یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد عیسوی سن پر ہوتی ہے.
عیسوی سن کی ابتدا ہونے سے پہلے کا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ عیسوی سن کی ابتدا ہونے سے پہلے کا زمانہ زمانہ قبل مسیح کہلاتا ہے۔ ہمارا آج کا سیشن یہی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم تاریخ کی تقسیم بلحاظ زمانہ اور زمانہ شماری میں سائنسی طریقہ اور زمانے کا تعین سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔